السلام علیکم ناظرین۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے موضوعات کی طرف آئیں، میں آپ سے جو ہم نے پچھلی 2 ویڈیوز کی ہیں اور جس میں بلال ثابت جو گینگ تھا اس کی ساری میں نے بتائی، بڑی کوشش کی کہ دیانتداری سے آپ کو سارے جو اکاؤنٹس ہیں اور ٹائم لائن کے ساتھ بہت ساری چیزیں بیچ میں سے میں نے چھوڑی، قطع کی، بریتھ کی، کیونکہ اس کے جو ہسٹری بہت لمبی تھی، لیکن اس میں چند لوگوں کے جو کامنٹس ہیں وہ بڑے ضروری میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے بعض لوگ، بلکہ کافی لوگوں نے یہ کہا کہ جی پولیس کی بہت بڑی ناکامی ہے، اور یہ کہ اگر اس کو پہلے دن ہی CCD والا کام کر دیا جاتا، اور کسی نے لکھا کہ جی اس کو چھوڑا کیوں گیا، ضمانتیں کیوں ہوئیں۔ دیکھیں، اس سارے واقعات میں جو ٹائم لائن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، ہم نے بات شروع کی ہے 2008 سے، جب وہ ایک معمولی پہلے وہ سنیچر تھا، لوگوں کے پرس موبائل کرتا تھا اور گاڑیوں کا چور تھا، تو اس کے ساتھ پھر اسی طریقے سے ہی ڈیل کیا جاتا ہے۔ اس وقت کسی کو یہ الہام نہیں ہوتا کہ یہ بعد میں جا کے اتنا بڑا ڈاکو بن جائے گا۔ تو جب اس نے جو آخری 4 سال جو میں نے بتائے کہ جو 2018 سے لے کے اور 2022 تک، اس میں پھر کسی کو پکڑائی نہیں دیا اس نے، پھر وہ چھلاوا تھا، پھر وہ آپ کہیں نا کہ جو یہ اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، ایکسٹرا آرڈنری ہارڈنڈ کرمنل تھا۔ اس کے نزدیک نہ اپنی جان کی کوئی اہمیت تھی نہ دوسروں کی۔ تو ایسے لوگوں کو کہ جو زندہ گرفتاری نہ دیتے ہوں یا نہ دینا چاہتے ہوں اور وہ بہت ڈیسپریٹ کرمنلز ہوں، ان کے لیے پھر اس میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ جی پولیس والوں کو مار دیا۔ اب اس نے ٹارگٹ کلنگ کی پولیس والوں کی، 2 جگہ پہ وہ ناکام ہوا، پشاور میں وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ایک یہ مختصر سا کامنٹ میں نے کہا، لیکن بہت شکریہ آپ کامنٹس کرتے ہیں اور جو اس میری جو پلیٹ فارم ہے اس کا بھی ساتھ دے رہے ہیں، آپ پسند بھی کر رہے ہیں ان سٹوریز کو، اور جو ہماری سابقہ سٹوریز ہیں ان کو بھی۔ تو خیر، آج کے ولاگ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے ولاگ میں ہم 2 ایسے سنگین واقعات پر بات کریں گے ناظرین، جن میں سے ایک پاکستان میں پیش آیا جبکہ دوسرا امریکہ میں، لیکن دونوں کہانیاں ہمیں ایک ہی حقیقت کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ وہ کیا؟ انسانی رویے، تعلقات اور پھر ان کے خطرناک انجام کی طرف۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہزارہ موٹر وے پر پیش آنے والے اس افسوسناک واقعے کی، جہاں ہری پور کے علاقے کوٹ نجیب اللہ میں ایک 25 سالہ لیڈی ڈاکٹر انیلا کا اس کی والدہ کے سامنے قتل ہو جاتا ہے، اور قاتل وہ اپنی بھی جان لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ واقعہ ایک بظاہر بڑی سادہ سی خبر لگتا ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ FIR بھی دیکھی ہوگی، لیکن اس واقعے کو جو بتایا گیا سوشل میڈیا پہ، وہ بڑا سطحی قسم کے اس پہ چیزیں بتائی گئیں کہ جی ایک شخص نے شادی کی پیشکش کی، انکار ہوا اور پھر اس نے قتل کر دیا۔ لیکن جب ہم FIR کو پڑھتے ہیں اور اس کا جو کیس ہے اس کے پس منظر کو جوڑتے ہیں، تو کہانی وہ کہیں زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ FIR کا میں پلین آپ کو بتا دیتا ہوں، جو پولیس کی زبان میں تو کبھی بھی آپ کو سمجھ نہ آتی، جو آسان زبان میں، کہ جی ڈاکٹر انیلا وہ اپنی والدہ کے ساتھ شہزاد نامی ایک بزنس مین ہے جس کی گاڑی میں وہ راولپنڈی گئی تھیں۔ وہ ماں اور بیٹی وہ ایبٹ آباد کی رہائشی ہیں۔ بیٹی کی عمر 25 سال ہے اور بیٹی وہ ڈاکٹر انیلا وہ طلاق یافتہ ہے اور ایبٹ آباد میں ہی پرائیویٹ جاب کرتی ہے، جبکہ جو والدہ ہیں وہ ان کی عمر 55-56 سال، اور جو انیلا ہے وہ ان کے پہلے خاوند سے ان کی بیٹی ہے، اور اب والدہ صاحبہ وہ کسی دوسرے شخص کی زوجہ ہیں، جبکہ جو ملزم ہے شہزاد نامی شخص، اس کی عمر 50 سال ہے۔ وہ منسیرہ کا ایک گاؤں ہے، وہاں کا رہنے والا ہے، لیکن منڈیاں ایبٹ آباد میں ایک مشہور جو فش پوائنٹ ہے یا فش ریسٹورنٹ ہے اس کا مالک ہے، پہلے سے شادی شدہ ہے اور بچوں کا باپ ہے۔ تو 3 اپریل کو شہزاد کی گاڑی میں ڈاکٹر انیلا
اور اس کی والدہ، یعنی یہ بقول اب اس کی والدہ کے، کہ وہ انیلا کی جاب اور کرایہ کے لیے مکان دیکھنے راولپنڈی گئی تھی کہ یہ وہاں پہ جاب کرے گی اور وہاں رہنے کے لیے مکان وغیرہ، کیونکہ وہ وہاں پہ شاید جاب کرے گی۔ اچھا، پولیس کو مدعیہ جو انیلا کی والدہ ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ جو شہزاد ہے انیلا کے ساتھ شادی کا خواہش مند تھا، اب یہ FIR میں لکھا ہوا ہے۔ تو بقول مدعیہ کے راولپنڈی سے واپسی پر یہی تینوں افراد اسی کی گاڑی میں، شہزاد کی گاڑی میں، ہزارہ موٹر وے کے ذریعے راولپنڈی سے واپس ایبٹ آباد جا رہے تھے کہ شہزاد اور انیلا کے درمیان رشتے کی بات پر بحث و تکرار شروع ہو گئی۔ اچھا، اب میں آپ کو یہاں پہ روک کے ایک جو چھوٹی سی اپنی انفارمیشن ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں کہ میں نے جب پولیس سے پوچھا کہ یہ FIR میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ کہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، یعنی شہزاد تو گاڑی چلا رہا تھا، تو پتہ چلا کہ وہ جو فرنٹ سیٹ ہے ڈاکٹر انیلا اس پہ بیٹھی ہوئی تھی اور والدہ جو ہے وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اب آپ یہ چیزیں بتانے کا جو مقصد ہے آگے چل کے آپ کو، تاکہ باتیں جو ہیں وہ واضح ہو جائیں۔ اچھا، جب گاڑی جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ کوٹ نجیب اللہ انٹرچینج کے قریب پہنچی تو والدہ صاحبہ کہتی ہیں کہ جی شہزاد نے بحث و تکرار کے دوران گاڑی روکی۔ بحث و تکرار کس پہ ہو رہی تھی؟ رشتے کے ہاں نام پہ۔ اس نے اپنا پستول نکالا اور ڈاکٹر انیلا کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ اور پھر انہوں نے بتایا پولیس کو کہ پھر فوراً بعد شہزاد نے خود کو بھی کنپٹی پر، یعنی یہاں پہ یہ ادھر پسٹل رکھ کے تو گولی مار لی۔ اچھا، اب جو ڈاکٹر انیلا تو جاں بحق ہو گئیں، لیکن جو ملزم کے بارے میں نے پولیس سے پوچھا ہے کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے، تو وہ پتہ چلا ہے کہ وہ ابھی اس کا آپریشن ہو چکا ہے اور وہ ریکور کر رہا ہے لیکن ہوش میں نہیں آیا۔ تو یعنی اب آپ کو سچویشن ساری سمجھ آ گئی ہے، FIR بھی اور کچھ اور چیزیں بھی۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کے بچنے کے چانسز ہیں۔ اچھا، یہاں سے اس کیس کا وہ پہلو شروع ہوتا ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے، اور ذرائع کے مطابق اس بزنس مین جو شخص ہے شہزاد اور مقتولہ کے خاندان کے درمیان، اور یا مقتولہ کے درمیان گزشتہ تقریباً 3 سال سے تعلقات موجود تھے، آنا جانا تھا، رابطہ تھا، اور مبینہ طور پر شادی کے حوالے سے امیدیں اور وعدے وعید بھی شامل تھے۔ پولیس ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس دوران شہزاد سے مالی اخراجات بھی کروائے گئے، اور یہ بات اس لیے جسے کہتے ہیں نا سبسٹینشیٹ ہوتی ہے کہ ابھی بھی وہ اسی کی گاڑی میں اسی کے خرچے پہ پنڈی چاہے سیر کرنے گئے تھے یا بقول ان کے کہ جی وہ مکان دیکھنے گئے تھے۔ اور یعنی جب یہ ایک طویل عرصہ گزرا اس میں، جب اس عرصے کے بعد بھی معاملات جب واضح نہیں ہوئے تو پھر یہ تعلق جو ہے وہ اس خطرناک موڑ پہ آیا۔ یہاں پر کچھ جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو یہ بھی شبہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ کوئی جواز ڈھونڈا جا رہا ہے کہ قتل کے جائز ہونے کا۔ نہیں ناظرین، یہ کسی صورت میں بھی کسی کی جان لینے کا کسی کے پاس کوئی جواز نہیں ہوتا، لیکن جب ایک شخص کسی کو مارنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد فوراً خود کو بھی مارنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ معاملہ صرف ایک لمحاتی غصہ نہیں بلکہ ایک یہ گہری نفسیاتی الجھن یا اس کے پیچھے کوئی جو لمبی کوئی اور کہانی ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اس کے پیچھے خواہشات ہو سکتی ہیں، وعدے ہو سکتے ہیں، اور ممکنہ لالچ ہو سکتا ہے کسی ایک فریق کو دوسرے سے یا دوسرے کو دوسرے سے، اور پھر اس میں جو ممکنہ وعدہ خلافیاں بھی کار فرما ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اپنی جان تو پھر کوئی نہیں لیتا نا، اگر کسی کو ظلم کرتا ہے تو اپنے آپ پہ ظلم نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے وہ ہارٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کیس میں ناظرین ایک اور اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ مقتولہ کی والدہ ہی واحد عینی شاہد ہیں،
یعنی دوسری سائیڈ کی جو سٹوری ہے وہ تو ابھی کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ جو ملزم ہے وہ تو بے ہوش ہے۔ تاہم پولیس کے مطابق جو تحقیقات ہیں وہ ٹھوس بنیادوں پر جاری ہیں، اور دونوں جو فریقین کے جو قریبی دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے پوچھ گچھ جاری ہے تاکہ اصل صورتحال کا پتہ چل سکے۔ اچھا، ایک میں یہاں پہ اور غلط فہمی بھی دور کر دوں کہ جب پولیس کسی کیس میں مقتول اور ملزم دونوں کے کنڈکٹ کو جانچتی ہے تو اسے آپ کبھی بھی وکٹم بلیمنگ جو ہے وہ آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اصل میں یہ ہوتا ہے کہ عدالت میں کیس کو مضبوط بنانے کے لیے، پروسیکیوشن کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو اس قتل کی وجہ ہے، یعنی وجہ عناد جو ہے یا وجہ قتل جو ہے، اس کو بھرپور طریقے سے کریدا جائے اور اس کو تاکہ اس کو اچھے طریقے سے ثابت کیا جا سکے۔ اس واقعے سے ہمیں ایک اور واضح سبق بھی ملتا ہے کہ جب تعلقات میں شفافیت نہ ہو، جب وعدے مبہم ہوں، اور جب کسی کو امیدوں پر رکھا جائے اور پھر وہ امیدیں توڑ دی جائیں تو تعلقات جو ہیں وہ بعض اوقات خطرناک انجام تک پہنچ جاتے ہیں، جیسا کہ اس کیس میں ہوا ہے۔ اور ملزم کا اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرنا جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس سے کوئی سنگین قسم کی وعدہ خلافی کی گئی ہے، اور اسے یہ لگا کہ اسے بری طرح استعمال کیا گیا ہے اور اس کی سادگی اور محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ تاہم یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ سبجیکٹ ٹو پولیس انویسٹیگیشن ہے۔ ہری پور جو پولیس کے جو سینئر حکام ہیں انہوں نے ہمیں یہ یقین دلایا ہے کہ جی وہ میرٹ پر اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، اور ملزم کا موقف اس کے ہوش میں آنے پر ہی وہ کہتے ہیں کہ پتہ چل سکے گا۔ تو لیں جی، اب اسی تناظر میں ایک اور واقعہ وہ بھی میں آپ سے شیئر کر لوں کہ یہ جو پاکستان سے ہزاروں میل دور امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں پیش آیا ہے، لیکن اس کی جو بازگشت ہے وہ پاکستان میں بھی سنائی دے رہی ہے، کیونکہ جو ہیوسٹن میں جو فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے اس میں عماد صدیقی جو ہیں ایک نوجوان، وہ جاں بحق ہوئے ہیں، جو کہ اصل میں جو امریکہ میں ایک قید پاکستانی جو نیورو سائنٹسٹ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی، ان کے وہ بھتیجے ہیں۔ اب ان کا جو فیملی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی، یا جو نیوز رپورٹس ہیں کہ جو 3 جو ان آئیڈینٹیفائڈ جو مسلح افراد تھے انہوں نے فائرنگ کی اور موقع سے فرار ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ وہ بیچارہ بچہ جو ہے وہ جان سے چلا گیا، مگر ابھی تک جو ہے وہ امریکی جو حکام ہیں ان کی جانب سے نہ ہی کسی ملزم کی شناخت ظاہر کی گئی ہے اور نہ ہی کوئی حتمی وجہ سامنے آئی ہے، جس کو میں کہتا ہوں وجہ عناد یعنی محرک، وہ سامنے نہیں آیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسے خاندان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے جو پہلے ہی ایک حساس اور عالمی سطح پر زیر بحث معاملہ ہے، اور یہ بھی جو قتل ہے یہ لوگ اس سے جوڑ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی تو سوشل میڈیا پر مختلف کیا سرائیاں وہ شروع ہو گئی ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے تو اسے ڈاکٹر عافیہ کے کیس سے جوڑنے کی کوشش کی ہے، جبکہ بعض نے اسے اسلامو فوبیا کا نتیجہ بھی قرار دیا ہے۔ لیکن ابھی چونکہ تفتیش جو ہے وہ ہونی ہے، تفتیش میں جو چیزیں یہ ان کا فیملی بھی یہی کہتی ہے، اور وہاں کے جو ادارے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک تحقیقات مکمل نہ ہوں کسی بھی نتیجے پر پہنچنا ہے وہ قبل از وقت ہوتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے وہ اس کو لے کے اور پھر ایک عجیب و غریب قسم کی چیزیں جو شروع کر دیتے ہیں، میرا خیال ہے ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہیوسٹن کی پولیس اس کیس کی تحقیقات کر رہی ہے، اس میں سی سی ٹی وی فوٹیج اور جو موقع کے گواہ ہیں یعنی عینی شاہدین ہیں ان کے بیانات بھی لیے جا رہے ہیں، اور جو دیگر شواہد ہیں ان کا بھی جائزہ وہ لے رہے ہیں، تاکہ جو ان کے شکوک و شبہات ہیں 3 چیزوں پہ وہ کہا رہے ہیں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ تھی، بلکہ 2 چیزوں پہ، یہ ٹارگٹ کلنگ تھی یا یہ ہیٹ کرائم تھا، یعنی جسے کہتے ہیں نا نفرت پر مبنی جرم، کہ مسلم تھا یا اس لیے مار دیا، یا عافیہ صدیقی کا بھتیجا تھا اس لیے مار دیا، یا پھر کوئی ایک اور یعنی تیسری یہ ہے کہ کوئی ذاتی معاملہ بھی تو ہو سکتا ہے، گاڈ فاربڈ۔ تو اگر آپ دونوں واقعات کو ناظرین ایک ساتھ ملا کے دیکھیں تو ایک بات بہت
واضح ہو جاتی ہے۔ وہ کیا کہ چاہے پاکستان ہو یا امریکہ، انسانی جذبات اور تعلقات کی پیچیدگیاں اور فیصلوں کے نتائج ہر جگہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کہیں غیر واضح تعلقات یا غیر شفاف تعلقات ایک جان لے لیتے ہیں، اور کہیں نامعلوم جو معلومات ہیں وہ ایک دوسرے خاندان کو صدمے میں ڈال دیتے ہیں۔ آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ہمیں بحیثیت معاشرہ اور بحیثیت فرد اپنے تعلقات، اپنے فیصلوں اور اپنی معلومات تینوں میں احتیاط، شفافیت اور ذمہ داری کو اپنانا ہوگا۔ یہی ہم نے اس پوری پولیس سروس میں سیکھا ہے، اور یہی ہم اپنے بچوں کو اور اپنے دوستوں کو ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔